کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس انٹرویو میں یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ میری ریسنٹ ڈیبیٹس اور ان ساری چیزوں کا جو ملحوظے آتی رہے نا، وہ یہ آخری کچھ کویشچن ہے. آج کل ایک یہ چیز، ایک یہ جملہ اور یہ ایک ٹرم بڑی سامنے آئی ہے کہ جو اہل سنت ہیں، پہلے اہل تشیع کی طرف سے یہ ایک وہ آتا تھا جواب کہ اہل سنت اور ان کے نظریات. اب ایک نئی ٹرم نظر آ رہی ہے سوسائٹی میں کہ عمری مذہب اور اہل تشیع، یہ عمری تو مذہب اور اہل بیت. میں تو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ان کا کنسیپٹ بڑا ایک عرصے سے ہے، کھل کے ابھی سامنے ہے، بلی تھیلے سے آپ سمجھے باہر آ گئی ہے. تو یہ جو مکالمے اور مناظرے ہو رہے ہیں، اس سے کم از کم وہ ان کے نظریات بھی سامنے آ رہے ہیں جو پہلے وہ ڈھکے چھپے ہوتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں تقیہ، تبرہ اور متع ان کے مذہب کا حصہ، لوگ کہتے ہیں یار آپ جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اعلانیہ کر رہے ہیں کہ سیدنا علی نے جی حضرت ابو بکر کے خلاف، حضرت عمر کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ جی تقیہ کیا. اب اوپن کہہ رہے ہیں، یعنی جو دلائل ان کے خلاف جاتے تھے انہوں نے اس کے لیے گاڑ لیا. تقیہ، تبرہ، متع کے اوپر آپ کے ساتھ جو ڈیبیٹس ہوئے ہیں اعلانیہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ علم جو پھیل رہا ہے، اور متع کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ڈیفینڈ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے مذہب میں ہے، لوگ کہتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ محمد حسین اکبر صاحب ہوں، اب وہ کوئی بھی ہو، وہ اعلانیہ کہتے ہیں ہے، نہ صرف ہے بلکہ ایک دفعہ کرنے کی فضیلت یہ ہے، 2 کی یہ فضیلت ہے، 3 کی یہ فضیلت ہے، 4 کی یہ فضیلت ہے. وہ الفاظ تو ہم اپنے منہ پہ بھی نہیں لا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم اور مکالمہ جتنا بڑھتا ہے، جتنا پھیلتا ہے، اس سے لوگوں کی دین سادی بھی ہوتی ہے. خاص طور پہ جو باطنی تحریکیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے جس کو وہ اون نہیں کرتے معاشرے میں، وہ اون کرنا شروع ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسی باطنی تحریک بھی معاشرے میں موجود ہے جس کے بارے میں سب سے کم نالج ہے، لیکن والد محترم نے اس کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی ہے، اسماعیلیہ. تو اب آغا خان صاحب کی وفات کے اوپر لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوا، تو پتہ لگا کہ ان کے اصل عقائد کچھ ہیں اور سامنے یہ کچھ پیش کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ وہ بھی ایک شیعوں کی بگڑی ہوئی فارم ہے. تو بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اصل عقائد ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے. عمری کی بات آپ نے کی ہے، وہ جو شخص ہے وہ اعلانیہ حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کے اوپر مناظروں کے لوگوں کو چیلنج دیتا ہے. تو حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کے اوپر ایک بندہ مناظروں کے چیلنج دے تو اہل سنت کے پاس کیا آپشن ہے کہ اس کے ساتھ مناظرہ تو نہیں، مباہلہ. آپ کو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا دل کرے میرا اس کے ساتھ مباہلہ کروا دیں، جو حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کا قائل نہیں، مباہلہ کرائیں کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. وہ بندہ جھوٹے کی زندگی، جو جھوٹا بندہ وہ سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے، میں اس مباہلے کے لیے تیار ہوں، آپ اس سے میرا مباہلہ کروا دیں. وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے مناظرہ تو کر لینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ تو آپ نے بڑے لوگوں کا ان کے ساتھ کروا دیا نا. میں تو مباہلہ دیکھیں، میں یہ مباہلے کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے. اہل تشیع میں سے بھی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیخین کی احترام کرتے ہیں، ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں. آپ کے جو نمائندہ سپیکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم ان کے ایمان کے قائل ہی نہیں. ابو بکر و عمر کا ایمان کے جو لوگ قائل نہیں ہیں، یا تو آپ ان کو اپنے مذہب سے دیس نکالا دیں. ہم کسی مسلمان کو کافر کہیں تو یا وہ کافر ہو جاتا ہے یا میں کافر ہو جاتا ہوں. تو جو ابو بکر کو کافر کہے وہ بندہ مسلمان رہتا ہے، تو اس کے ساتھ مناظرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ مباہلہ ہی ہو سکتا ہے. اور یہ مباہلہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے چینل کے اوپر لائیو تو نہیں، ریکارڈڈ شاید آپ نے چلانا ہے، تو ریکارڈ کے اوپر رہے گا. میں حاضر ہوں جب اس کا بدبخت کا دل چاہے کہ اس بات کے اوپر حضرت ابو بکر کے امی عائشہ کے جنتی ہونے کے اوپر میرے سے وہ مناظرہ چھوڑے، مباہلہ کر لے، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی حقیقت کھل جائے. اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ فرار ہوگا مباہلے سے، وہ فرار ہوگا. ہر بندہ مباہلے سے ان کا فرار ہوگا، نئی طویلیں گڑے گا کہ مباہلہ فلاں نے کرنا ہے، فلاں نے کرنا ہے. حالانکہ مباہلہ ان کے مذہب میں صحیح سند کے ساتھ جائے. میں ویسے مباہلہ کیا ہوگا، مطلب اگر آپ مباہلہ میں آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں، یہاں پہ ہی ریکارڈ کراتا ہوں کہ حضرت ابو بکر جنتی ہیں. نہیں، اس پہ تو شک نہیں ہے کسی کو بھی. وہ ان کا مسلمان نہیں مانتا یار. آپ یہ بات کر رہے ہیں، وہ ان کو کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کے ایمان پہ میرے سے مناظرہ کرو. ایک بندہ حضرت ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا تو وہ اس کو جنتی کیسے ماننے گا؟ ہم تو ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، وہ ان کو جہنمی کہتا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کے سامنے گھسی پٹی نہیں، کھل کے بات آنی چاہیے. وہ ان کی جنت کا قائل نہیں ہے. تو آ جائے اس بات کے اوپر مباہلہ کر لے، لوگوں کو پتہ چل جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. مباہلہ تو وہ ایک عبارت ہوتی ہے نا کہ اگر وہ سچا ہے تو آپ فوت ہاں، تو مباہلہ، اگر آپ سچے ہیں تو وہ فوت ہو جائے. جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے اور اپنی پسند کی موت چن لے.
یہ تو یعنی یہ پسند کی موت ہوتی ہے نا کہ میں تعاون سے مروں اگر میں جھوٹا ہوں، میں فلاں سے مروں میں جھوٹا ہوں، تو یہی کہہ رہا ہوں۔ مباہلے میں، ہاں مباہلے میں تو پھر بحث کا عنصر ہوتا نہیں ہے مباہلے میں مباہلہ تو دیکھیں، میں نے اس کے نظریات سمجھ لیے، اس نے میرے نظریات سمجھ لیے۔ میرے نظیر ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک سب جنتی ہیں، لیکن وہ جو بدبخت ہر وقت بیٹھ کے کہتا ہے ابو بکر و عمر، تو میں یہ کہتا ہوں آپ ابو بکر و عمر کو جنتی ہونے پہ میرے سے مباہلہ کر لیں، میرے نزدیک وہ جنتی ہیں، آپ کے نزدیک معاذ اللہ وہ دوسرے جگہ جائیں گے، آپ میرے سے اس بات کے اوپر مباہلہ کر لیں، بات ختم۔ بالکل ٹھیک ہے مباہلہ، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس انٹرویو میں یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ میری ریسنٹ ڈیبیٹس اور ان ساری چیزوں کا جو ملحوظے آتی رہے نا، وہ یہ آخری کچھ کویشچن ہے۔ آج کل ایک یہ چیز، ایک یہ جملہ اور یہ ایک ٹرم بڑی سامنے آئی ہے کہ جو اہل سنت ہیں، پہلے اہل تشیع کی طرف سے یہ ایک وہ آتا تھا جواب کہ اہل سنت اور ان کے نظریات، اب ایک نئی ٹرم نظر آ رہی ہے سوسائٹی میں کہ عمری مذہب اور اہل تشیع، عمری مذہب اور اہل بیت۔ میں تو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ان کا کنسیپٹ بڑا ایک عرصے سے ہے، کھل کے ابھی سامنے ہے، بلی تھیلے سے آپ سمجھے باہر آ گئی ہے۔ تو یہ جو مکالمے اور مناظرے ہو رہے ہیں، اس سے کم از کم وہ ان کے نظریات بھی سامنے آ رہے ہیں جو پہلے وہ ڈھکے چھپے ہوتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں تقیہ، تبرہ اور متع ان کے مذہب کا حصہ، لوگ کہتے ہیں یار آپ جھوٹ بولتے ہیں، اب وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اعلانیہ کر رہے ہیں کہ سیدنا علی نے جی حضرت ابو بکر کے خلاف، حضرت عمر کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ جی تقیہ کیا، اب اوپن کہہ رہے ہیں۔ یعنی جو دلائل ان کے خلاف جاتے تھے انہوں نے اس کے لیے گاڑ لیا، تقیہ، تبرہ، متع کے اوپر آپ کے ساتھ جو ڈبیٹس ہوئے ہیں اعلانیہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ علم جو پھیل رہا ہے، اور متع کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ڈیفینڈ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے مذہب میں ہے، لوگ کہتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب وہ محمد حسین اکبر صاحب ہوں، اب وہ کوئی بھی ہو، وہ اعلانیہ کہتے ہیں ہے، نہ صرف ہے بلکہ ایک دفعہ کرنے کی فضیلت یہ ہے، 2 کی یہ فضیلت ہے، 3 کی یہ فضیلت ہے، 4 کی یہ فضیلت ہے۔ وہ الفاظ تو ہم اپنے منہ پہ بھی نہیں لا سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم اور مکالمہ جتنا بڑھتا ہے، جتنا پھیلتا ہے، اس سے لوگوں کی دین سادی بھی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جو باطنی تحریکیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے جس کو وہ اون نہیں کرتے معاشرے میں، وہ اون کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسی باطنی تحریک بھی معاشرے میں موجود ہے جس کے بارے میں سب سے کم نالج ہے، لیکن والد محترم نے اس کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی ہے، اسماعیلیہ۔ تو اب آغا خان صاحب کی وفات کے اوپر لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوا، تو پتہ لگا کہ ان کے اصل عقائد کچھ ہیں اور سامنے یہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ وہ بھی ایک شیعوں کی بگڑی ہوئی فارم ہے۔ تو بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اصل عقائد ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے۔ عمری کی بات آپ نے کی ہے، وہ جو شخص ہے وہ اعلانیہ حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کے اوپر مناظروں کے لوگوں کو چیلنج دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کے اوپر ایک بندہ مناظروں کے چیلنج دے، تو اہل سنت کے پاس کیا آپشن ہے کہ اس کے ساتھ مناظرہ تو نہیں، مباہلہ۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا دل کرے میرا اس کے ساتھ مباہلہ کروا دیں جو حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کا قائل نہیں، مباہلہ کرائیں کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وہ بندہ جھوٹے کی زندگی، جو جھوٹا بندہ وہ سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے، میں اس مباہلے کے لیے تیار ہوں، آپ اس سے میرا مباہلہ کروا دیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے مناظرہ تو کر لینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ تو آپ نے بڑے لوگوں کا ان کے ساتھ کروا دیا نا۔ میں تو مباہلہ دیکھیں، میں یہ مباہلے کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اہل تشیع میں سے بھی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیخین کی احترام کرتے ہیں، ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں، آپ کے جو نمائندہ سپیکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم ان کے ایمان کے قائل ہی نہیں۔ ابو بکر و عمر کا ایمان کے جو لوگ قائل نہیں ہیں، یا تو آپ ان کو اپنے مذہب سے دیس نکالا دیں۔ ہم کسی مسلمان کو کافر کہیں تو یا وہ کافر ہو جاتا ہے یا میں کافر ہو جاتا ہوں، تو جو ابو بکر کو کافر کہے وہ بندہ مسلمان رہتا ہے، تو اس کے ساتھ مناظرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ مباہلہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ مباہلہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے چینل کے اوپر لائیو تو نہیں، ریکارڈڈ شاید آپ نے چلانا ہے، تو ریکارڈ کے اوپر رہے گا۔ میں حاضر ہوں جب اس کا بدبخت کا دل چاہے کہ اس بات کے اوپر حضرت ابو بکر کے امی عائشہ کے جنتی ہونے کے اوپر میرے سے وہ مناظرہ چھوڑے، مباہلہ کر لے، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی حقیقت کھل جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ فرار ہوگا، مباہلے سے وہ فرار ہوگا، ہر بندہ مباہلے سے ان کا فرار ہوگا، نئی طویلیں گڑے گا کہ مباہلہ فلاں نے کرنا ہے، فلاں نے کرنا ہے، حالانکہ مباہلہ ان کے مذہب میں صحیح سند کے ساتھ جائے۔ میں ویسے مباہلہ کیا ہوگا، مطلب اگر آپ مباہلہ میں آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں، یہاں پہ ہی ریکارڈ کراتا ہوں کہ حضرت ابو بکر جنتی ہیں، نہیں اس پہ تو شک نہیں ہے کسی کو بھی، وہ ان کا مسلمان نہیں مانتا یار۔
آپ یہ بات کر رہے ہیں. وہ ان کو کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کے ایمان پہ میرے سے مناظرہ کرو. ایک بندہ حضرت ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا تو وہ اس کو جنتی کیسے ماننے گا؟ ہم تو ان کو جنتی کہہ رہے ہیں, وہ ان کو جہنمی کہتا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لوگوں کے سامنے گھسی پٹی نہیں, کھل کے بات آنی چاہیے. وہ ان کی جنت کا قائل نہیں ہے. تو آ جائے اس بات کے اوپر مباہلہ کر لے, لوگوں کو پتہ چل جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. مباہلہ تو وہ ایک عبارت ہوتی ہے نا کہ اگر وہ سچا ہے تو آپ فوت ہو ہاں تو جائیں, مباہلہ, اگر آپ سچے ہیں تو وہ فوت ہو جائے. مباہلہ تو یہی ہے. جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے اور اپنی پسند کی موت چن لے. یہ تو یعنی کہ پسند کی موت ہوتی ہے نا کہ میں تعاون سے مروں, اگر میں جھوٹا ہوں, میں فلاں سے مروں, میں جھوٹا ہوں. تو یہی کہہ رہا ہوں. مباہلے میں, ہاں مباہلے میں تو پھر بحث کا عنصر ہوتا نہیں ہے. مباہلے میں مباہلہ تو دیکھیں, میں نے اس کے نظریات سمجھ لیے, اس نے میرے نظریات سمجھ لیے. میرے نظیر ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک سب جنتی ہیں, لیکن وہ جو بدبخت ہر وقت بیٹھ کے کہتا ہے ابو بکر و عمر, تو میں یہ کہتا ہوں آپ ابو بکر و عمر کو جنتی ہونے پہ میرے سے مباہلہ کر لیں. میرے نزدیک وہ جنتی ہیں, آپ کے نزدیک معاذ اللہ وہ دوسرے جگہ جائیں گے. آپ میرے سے اس بات کے اوپر مباہلہ کر لیں, بات ختم. بالکل ٹھیک ہے. مباہلہ